बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, इस वक्त बहुत मशहूर हो रहा है जी कराची का मुस्तफ़ा मर्डर केस, जिसमें एक मुलजिम, दो मुलजिम गिरफ्तार हैं, जिसमें दोनों उसके दोस्त हैं। मुख्तलिफ़ कहानियाँ सामने आ रही हैं और कुछ लोग मुस्तफ़ा को जो हैं वो ड्रग डीलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अरमग़ान है लड़का, उसका बाप भी मंजर आम पे आ गया। कुरैशी साहब हैं ये, कि उनके वालिद। और आप ये देखें कि वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह का उनका उनका बिहेवियर है, वो मुझे तो लगता है ख़ुद भी वो अडक्ट हैं इसी टाइप की मनशियात की, जिस तरह उनका बेटा अडक्ट है। फिर उनके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की बातें, ये सारी आप देखें, अगर सोशल मीडिया उठा के देख लें या मीडिया उठा के देख लें, तो हर तरफ यही कुछ चल रहा है। नाज़रीन, पहले ये होता था कि अगर किसी लड़ाई होती थी, किसी का मर्डर होता था या किसी ने करना होता था, तो दुश्मन आमने सामने खड़े होते थे, ललकारते थे, तलवारों की लड़ाइयाँ होती थीं या खंजर होते थे या डंडे सोटे होते थे। फिर उसके बाद जो है वो क्लाशनकोफ, गन्स, पिस्टल, ये चीज़ें आ गईं। और एक बच्चे के हाथ में भी अगर आप क्लाशन दे दें तो वो जितने बंदे मर्जी मार दे। और इसके साथ साथ फिर दुश्मनी की एक और बात भी शुरू हुई, जो मैंने ख़ास तौर पे देखी जब मेरी पोस्टिंग कोट मोमिन थी, भलवाल और मंडी बहाउद्दीन ये एरिया, कि आपने किराए के लोग हायर करने हैं और उससे बंदे मरवाने हैं। और जिस दिन कत्ल होना होता है या कोई ऐसी बात होनी होती है, ये वकूआ होना होता है, तो वो जो मेन बंदा होता है वो या उम्रे पे चला जाता है या दुबई चला जाता है या बैरून ममालिक होता है। और उससे वो कहता है जी मैं तो क्योंकि बाहर था, मैं 109 में फिर वो चालान होता है, वकूए पे हो साबित नहीं होता, और 109 से किसी ना किसी तरह वो बच निकलता है जी। नाज़रीन, आपको याद होगा 2021, फरवरी 2021, 7 फरवरी को एक कत्ल हुआ था जी, शाहबाज ततले का। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल था जी वो, और उसके कत्ल किसने किया था? एक हाजिर सर्विस एसएसपी जो है वो, उन्होंने वो कत्ल किया था। और नाम था जी उनका मुफखर अदील। अब ये साहब जो एसएसपी थे, इनकी पंजाब कांस्टेबलरी में तैनाती थी, और इनके दोस्त थे वो शहबाज ततला, जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। और इनकी लड़ाई भी एक खातून पे ही थी, यानी एक लड़की पे इनकी लड़ाई हुई, हसद हुई, और उसके बाद इंतहा यहाँ तक पहुँची कि जो एसएसपी थे उन्होंने फैसला कर लिया कि उसको मार देना है। नाज़रीन, फिर यही हुआ कि जी उन्होंने अपने एक दोस्त जो असद भट्टी हैं, उनकी मौजूदगी में या उनके उनके साथ उसने मिल के कोई प्लान बनाया। अब दो चीज़ें हैं, क्योंकि जो बयान दिया था एसएसपी ने वो यही था कि उसने अपने दोस्त को कत्ल किया, और उसके बाद लाश जो है उसकी, वो ड्रम मंगवाया तेज़ाब के, और वो लाश उसमें डाल के जला दी। इस मुकदमे में उसके साथ के जो 4 गनमैन और ड्राइवर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मेन करेक्टर जो था वो एसएसपी का था। ये सारी बातें जो फिर वो जो इनके दोस्त थे जी, भट्टी साहब, असद भट्टी, उन्होंने इंकशाफ किया जब वो गिरफ्तार हुए। 7 फरवरी को ये दोनों गायब हो जाते हैं जी। वो जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला, वो भी गायब हो गया, और उसके साथ साथ ये जो एसएसपी ये गायब हो गया। काफ़ी दिनों तक जब उनकी कोई इतला नहीं मिली, तो फिर असद जो है भट्टी वो गिरफ्तार हुआ, तो उसने इंकशाफ किया कि जी कत्ल हो गया। फिर इनको जो एसएसपी साहब हैं मुफखर अदील साहब, इनको गिरफ्तार किया गया जी खैबर पख्तूनख्वा से। पंजाब में बहरहाल ये नहीं थे, तो वहाँ आए, फिर उन्होंने निशानदेही की, कमाल होशियारी से इन्होंने वो कत्ल किया। और आप ये देखें कि जिस दिन उन्होंने वो लाश गलानी थी, उस दिन उन्होंने तिक्के कबाब घर में बनाया। पार्टी की लिहाज से तो उनको अपने गनमैन ड्राइवर्स को कहा कि टिक्के बनाए जाएं, और जब टिक्के बाहर बन रहे थे, और वो इसलिए किया गया कि जो जो गोश्त गलेगा उस असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला का, तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, ताकि सब यही समझे कि क्योंकि टिक्के बन रहे हैं, टिक्के वो भी गोश्त जलने की बू होती है, और जिस तरह इंसानी गोश्त जल रहा था तेज़ाब में। और उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ गटर में बहा दिया, और वो पाइप भी तोड़ दिए, पाइप भी ज़ाय कर दिए, जिससे वो गया, और हर सबूत मिटा दिया इन्होंने। इन्होंने एक बाले जुर्म किया, और उसके बाद पुलिस के सामने अदालत में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं देख रहा था कि इनको जो है सज़ा हुई थी, उम्र कैद हो गई थी सज़ा। जो एसएसपी थे, और अभी वो जेल में हैं, अपील चल रही होगी, और कुछ अर्से बाद वो बाहर भी आ जाएंगे अगर बरी हो जाते हैं हायर कोर्ट से, तो वो फिर मुलाजमत में भी आप उन्हें देख सकेंगे। नाज़रीन, इसी तरह का ये केस जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ मुस्तफ़ा वाला, इसमें भी उसी तरह लड़की इन्वॉल्व है, ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, जिस तरह उस मर्डर में, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पढ़े लिखे दो लोग
اور دیکھیں کہ ایک پی ایس پی افسر اور دوسرا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، اور دونوں کی آپس میں اسی طرح دشمنی، لیکن تھے وہ انسان اسی طرح انسان جیسے عام انسان ہوتا ہے جو جلن میں مرڈر کرتا ہے، یا کچھ ایسا عورت کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا زن زر زمین، یہ تینوں چیزیں جو ہیں کاز ہوتی ہیں ہمیشہ کسی نہ کسی لڑائی کی یا قتل کی یا کسی اور چیز کی، دشمنی کی. تو اسی طرح وہ دشمنی بنی اور اس میں شہباز تتلہ جو ہے وہ بیچارہ مارا گیا اور اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا. اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مصطفیٰ کیس ہے اس میں بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں ناظرین. اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی جو والدہ ہیں مصطفیٰ کی، ان کا بیان ہے، یہ یہ سنیے. ماشا شاہد ہے. اس کا مصطفیٰ سے 4 سال سے ریلیشن شپ تھا. یہ آن اینڈ آف مصطفیٰ کو چیٹ کرتی تھی. اس کی اور مصطفیٰ کی کئی دفعہ بہت بہت زیادہ لڑائی ہوئی، جس پہ اس نے مصطفیٰ کو مروانے کی دھمکی دی. اس لڑکی کو 9 تاریخ کو ارمغان نے مصطفیٰ کا بتا دیا تھا کہ مصطفیٰ کو میں نے مار دیا ہے. یہ اس وقت کراچی میں ہی تھی. اس کو حالانکہ پولیس نے بلایا بھی تھا انویسٹیگیشن کے لیے. ناظرین، اب یہ جو امشا لڑکی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امشا جو تھی یہ گرل فرینڈ تھی مصطفیٰ کی اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، لیکن ارمغان کو جو قریشی ہے اس کو اس پہ جلن ہوئی اور اس نے یہ سب کچھ کہا، اور 9 تاریخ کو 7 کو یہ غائب ہوتا ہے، 7 جنوری کو، اور یا میرے خیال 6 جنوری کو غائب ہوتا ہے. تو 9 کو یہ پھر بتا دیتا ہے ارمغان اس امشا نام کی لڑکی کو، اور اسے کہتا ہے جی وہ مرڈر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ان کے والدین جو ہے وہ باہر بھجوا دیتے ہیں. ابھی وہ امریکہ میں ہیں. ناظرین، یہ جو ساری کہانی آتی ہے ابھی سنا رہے ہیں، ان کا دوست جو پکڑا گیا ہے وہ ان کا جو ارمغان کا دوست ہے اور مصطفیٰ کا وہ جو بیان دے رہا ہے وہ بھی بیان اس میں یہی ہے کہ یہ سارے گئے، اور ارمغان کا بیان بھی یہی ہے کہ جب اسے چوٹ لگ گئی ہم نے مارا اسے، مارنے کے بعد وہ زندہ تھا، گاڑی کی ڈگی میں ڈالا، اسی کی گاڑی میں جو مصطفیٰ کی گاڑی تھی، اور پھر اس کو لے کے ایک جگہ گدانی ایک جگہ ہے وہاں جا کے انہوں نے وہ سارا اس کو آگ لگائی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ڈگی کھولی ہم نے تو وہ زندہ تھا، ہم نے کہا جی بھاگ جاؤ، وہ نہیں بھاگ سکا، اس کے گھٹنے زخمی تھے، اور پھر آگ لگا کے وہ وہاں سے کہتے ہیں جی تھوڑا دور تھا، سڑک تھی، ہم نیچے گاڑی ہم نے کھڑی کی اور سڑک تک پہنچے تو ایک دم آگ لگ گئی گاڑی میں. یعنی وہ سب کچھ جو ہے وہ ڈال رہا ہے اس کے ارمغان کے کھاتے میں. اور ناظرین، جو ہیں جی ایدھی صاحب کے بیٹے جنہوں نے یہ لاش دفن کی، ان کا بیان سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میت کافی خراب حالت میں ہمیں ملی تھی. ایک تو جلی ہوئی تھی، ایک دوسرا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہمیں نہیں ملے، اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہمیں نہیں ملی، اس کا سر کٹا ہوا تھا وہ بھی ہمیں نہیں. اچھا ناظرین، اب ان کے بیانات میں تضاد ہے. مصطفیٰ یہ جو ہے ارمغان اور ان کے دوست جو ہیں جو گرفتار ہیں ان کے بیان میں تضاد ہے، اور یہ بڑے چالاک لوگ ہیں، اور وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے جب ریمانڈ لیا گیا. پہلے تو ایک دفعہ اس نے آرام سے جوڈیشل اس کا ریمانڈ کر دیا، جج صاحب نے، اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی وہ جو بیان دے رہا ہے بڑا آرام سے بیٹھا بیان دے رہا ہے، اور بعد میں جا کے اس نے مکر جانا ہے. جبکہ جو ایدھی صاحب کے بیٹے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب لاش ملی نہ اس کا سر تھا، نہ دونوں ہاتھ تھے، نہ اس کی ٹانگیں تھیں. تو سر، دونوں ہاتھ اور ٹانگیں کہاں گئی؟ ابھی اس کا پھر پوسٹ مارٹم ہوا ہے، قبر کشائی بھی ہوئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قبر کشائی میں کہیں بھی اس بات کا انکشاف نہیں کیا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لاش کی بری حالت تھی، لیکن جس طرح جس نے دفن کیا، جس نے لاش کو دفن کیا، سب سے اٹھایا، وہ ایدھی صاحب کے بیٹے اور ان کی ٹیم ہے. تو وہ تو بتا رہے ہیں کہ اس کا سر ہی نہیں تھا، اس کے بازو ہی نہیں تھے، اس کی ٹانگیں اور ہاتھ بھی نہیں تھے. تو یہ چیزیں کہاں دفن کی گئی؟ تو ابھی تک پولیس اس طرف نہیں جا رہی. میرے خیال میں پولیس کچھ اپنے چکروں میں بھی ہے، پیسے بے تحاشا انوالو ہیں، پریشر بے تحاشا انوالو ہے. وہ جو خاتون ہیں، بیچاری ماں ہے، وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس قتل میں کوئی اور بھی ہے، یعنی لاش ڈسپوز آف کرنے میں بھی کوئی اور ہے. لیکن ابھی تک 2 لوگ سامنے آئے، اور وہ جو ابھی جو موڑا جا رہا ہے وہ ڈرگز کی طرف موڑا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈرگز بیچا کرتا تھا مصطفیٰ، اور وہ ڈرگ دینے کے آیا، اور اس کے بعد ان کی ایک لڑکی جو اور لڑکی بھی کوئی نکل آ رہی ہے. یعنی اس معاملے کو الجھایا جا رہا ہے، اس تفتیش کو الجھایا جا رہا ہے، اور آخر میں یہی ہوگا کیونکہ جی سزائے موت اس نے نہیں ہونا. یہ بڑے سے بڑا زور لگا لیا انہوں نے، تو یہ عمر قید ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یا پھر ان کی صلح ہو جائے گی. حالانکہ اس کا والد جو ہے مصطفیٰ کا وہ برملا کہہ چکا ہے کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی لاش نہیں بیچوں گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ زیب کیس میں
اسی طرح وہ جو جتوئی صاحبان تھے انہوں نے پریشر بلڈ کیا اور وہ آخرکار صلح ہو گئی، اور اس کا باپ جو ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہے جس کا بیٹا مرڈر ہوا تھا وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا پتہ نہیں کہاں ہے، ان کی پوری فیملی یہاں سے چلی گئی۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کے قتل کرتے ہیں تو وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پلان کر کے کرتے ہیں۔ یہ جینیس نسل ہے، یہ بہت تیز نسل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ کروڑوں روپے بنا رہا تھا وہاں بیٹھ کے، اس نے اپنا ایک سسٹم چلایا ہوا تھا اور اس سے وہ کروڑوں روپے بنا رہا تھا، اور تو اس کے لیے ساری چیزیں وہ نہیں ہیں، سوچ سمجھ کے اس نے کیا ہوگا۔ یہ لوگ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلموں سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر اسی پہ عمل کرتے ہوئے اس ٹائپ کا جرم کرتے ہیں جس طرح مصطفیٰ کا مرڈر ہوا۔ اسی طرح شہباز، جیسے میں کہہ رہا ہوں، تتلا جس کا مرڈر ہوا تھا، وہ بھی پورا پلان کر کے آپ دیکھیں کہ لاش کو کس طرح ڈسپوز آف کیا گیا۔ اس نے جلا دیا تیزاب میں، ڈرم تیزاب کے لائے، اس میں لاش ڈالی، پھر ساتھ میں تکہ پارٹی بنا لی، تکہ پارٹی کے ساتھ ساتھ پھر وہ تکے بھی بنتے رہے اور ادھر لاش بھی جلتی رہی، اور وہ لاش کا پتہ نہیں چلا، وہ گٹروں میں بہا دی گئی، اور ایک وہ پائپ بھی غائب کر دیے گئے جو جن میں لاش بہہ کے وہ اس کا بہہ کے گیا سارا کچھ اس شہباز تتلے کا۔ کتنا باریکی سے ایک پولیس آفیسر نے یہ سب کچھ کیا، اور یہی کمال کیا جی اس نے، ارمغان نے اور اس کے دوست نے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس لاش کے ڈسپوز آف کرنے میں کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کیونکہ وہ چالاک ہے بہت زیادہ ارمغان، اور اس کا باپ اس سے بھی بڑا چالاک آدمی ہے جو اسے گائیڈ کر رہا ہے اور اسے ملا بھی جا رہا ہے۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کراچی کی یا متعلقہ پولیس جو ہے وہ اتنی نیک اور ایماندار ہے، اتنے ایماندار ہیں یہ پولیس والے کہ یہ سیاسی پریشر اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں کروڑوں روپے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیا وہ اپنی نیک نیتی اور ایمانداری قائم رکھ پائیں گے؟ میرا جواب تو نفی میں ہے۔ آپ اس کے بارے میں جو مرضی سوچ لیں جی۔ بہت بہت شکریہ۔